Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. This is me NISAR Dahri, and just take a moment that I welcome all the registered participants. So in this first session I'm going to discuss about the freelancing कि freelancing क्या है और freelancing को दोनों perspective में हम discuss करेंगे, from the employer perspective and from the freelancer perspective से हम discuss करेंगे दोनों चीज़ों को। तो पहले तो फ्रीलांसिंग को हम समझें कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग एक बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मार्केटिंग है, एक ऐसे समझें कि आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे फ्रीलांसर इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड हु ऑफर्स अ वेरियस सर्विस ओवर दैट प्लेटफॉर्म। कि एक कोई भी बंदा है जो जिसके पास कोई भी स्किल रखता है अपने पास, अगर वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है तो उसको हम कहते हैं बेसिकली फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम जो चीज़ सिर्फ इंटरनेट या कंप्यूटर की मदद से करें तो उसको ही फ्रीलांसर कहा जाता है। मगर जैसे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हम देखें तो वहाँ पे जो फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग यहाँ पे आम रूटीन में भी काफ़ी टाइम समटाइम वी आर गोइंग टू हायर द इलेक्ट्रिशियन, समटाइम गोइंग टू हायर द प्लम्बर्स, सो दे आर डूइंग द वर्क इज़ लाइक ए प्लम्बर। उनको एक प्रोजेक्ट में देते हैं हम कि भाई ये आपको टास्क है, इसका अमाउंट इतना होगा, आपको ये कंप्लीट करके, जब वो काम कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम अपने उसके जो पैसे बनते हैं वो उसके चार्जेस हम उसको पे करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, फ्रीलांसिंग का काम है। तो सेम वही चीज़ अगर हम कंप्यूटर के थ्रू और इंटरनेट पे बैठ कर ये सारी चीज़ें करें कि एक एम्प्लॉयर है और वो प्रोजेक्ट अपना पोस्ट कर रहा है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट में हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है कि भाई ये काम है, अब उसके ऊपर फिर जो है हम जैसे आप एज अ फ्रीलांसर उसके ऊपर बिड करते हैं, फिर उसको जिसका भी प्रोफाइल पोर्टफोलियो अच्छा लगता है वो बेसिकली प्रोजेक्ट उसको साइन कर देता है। उसके बाद क्या होगा, वो फ्रीलांसर उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा और उस प्रोजेक्ट को अपनी मेहनत से अपने स्किल्स के थ्रू जो है उसको कंप्लीट करके फिर उसको जो है रिटर्न करेगा कि ये मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया विद इन द टाइम, विद इन द जो उसकी स्पेसिफिकेशन थी, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो उस प्रोजेक्ट के जो भी अमाउंट था वो उस फ्रीलांसर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये असल में एक सिस्टम है जो हमारे फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमारे पाकिस्तान की जो है वो 47% जो है, अब जो इसका 4% से लेके फ़ौरन जो इंक्रीज़ हुआ है फ्रीलांसिंग मार्केट, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर भी है। और एज़ यू नो दैट पाकिस्तान अब जो है वो चौथे नंबर पे है फ्रीलांसिंग में, और इंडिया को भी हालांकि उसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है फिर भी उसको हम बीट कर रहे हैं। और हमारी जो मोस्ट ऑफ जो यूथ है 35 अंडर द 35 ईयर एज, तो वो फ्रीलांसिंग कर रही है। तो असल में ये वो कॉन्सेप्ट है कि भाई हम फ्रीलांसिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा अगर हम यूएसए को देखें तो उसकी जो है वो 35% जो पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 57 जो है वो मिलियन जो है वो लोग बेसिकली फ्रीलांसिंग करते हैं। तो उसमें बहुत सारे फ्रीलांसिंग के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, लोग उनको ऑनलाइन हायर करते हैं, वो लोग जाके उनके इवन दो उनके चाहे वो ट्रक डिलीवरी हो या इवन दो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह वगैरह, तो ये सारे एज अ फ्रीलांसर वहाँ पे कहलाए जाते हैं। मगर हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो डिजिटल फ्रीलांसिंग की बात होगी, जहाँ पे आपको कंप्यूटर और इंटरनेट के ऊपर। तो इसके लिए इस फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करने से पहले चंद चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं कि पहले तो आप लोगों का फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप लोगों का एक माइंड सेट होना चाहिए इस फ्रीलांसिंग की तरफ। आप इसके अंदर सिंसियरिटी और डेडिकेशन आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है कि आप इस प्रोफेशन से कितना सिंसियर हैं, क्योंकि ये कोई इसका जो एडवांटेज है फ्रीलांसिंग का कि ये फुल टाइम जॉब नहीं है। जैसे हम लोग कहें कि जैसे हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 9 to 5 PM तक हमें जॉब करनी है, फिर हम अंडर दी बॉस की डायरेक्शंस के तहत हम जो है वहाँ पे काम कर रहे होते हैं 9 to 5। तो
اس طرح یہاں پہ ہمارے پاس کوئی فکس سیلری نہیں ہے، جتنی آپ اس محنت کریں گے اس فری لانسنگ میں اتنا بڑا آپ ارننگ کر سکتے ہیں. یہ سمجھیں آپ کے پاس ایک بزنس ہے جس کو آپ کو گرو کرنا ہے. جیسے جیسے بزنس آپ بڑھاتے جائیں گے اس طرح آپ کی ارننگ بھی بڑھتی جائے. جتنا آپ بزنس کو ٹائم زیادہ دیں گے اتنا ہی آپ کا بزنس یہ گرو کرتا جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. تو ایک تو آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے اس طرف کہ ہاں مجھے فری لانسنگ کرنی ہے، اور کسی ایک اسکل کے اوپر آپ کو جو اپنی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. ایکسپرٹیز کا مطلب میں کیا کہتا ہوں، یہاں پہ 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف اسکل کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہو، کہ چاہے آپ ویب ڈیولپر ہوں تو اس کے کمپلیٹ آپ کو اس سبجیکٹ، اس ایریا کی، اس فیلڈ کی، اس ایکسپرٹیز کی کمپلیٹ نالج ہو، کہ آپ کے پاس اس کی معلومات ہو کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح کام کیا جاتا ہے تھیوریٹیکلی. پلس پھر اس کے بعد جو ہے اسکلز آنے چاہیے کہ آپ لوگ یہ کام اگر ویب ڈیولپر میں ہیں، ڈیزائننگ میں ہیں، اگر ورچوئل اسسٹنٹ آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یو مسٹ ہیو پوزیس دیٹ اسکلز کہ یو کین ڈو دیٹ ایز اے فری لانسر. کیونکہ یہاں پہ ہم ڈے 1 سے بھی ہم پڑھاتے ہیں، ہم ٹیچرس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نالج کے ساتھ ساتھ اسکلز کے اوپر بھی فوکس کریں بچوں کو. اور فری لانسنگ کوئی عام چیز نہیں کہ ہم کہیں کہ بس کل یہ چیز آئی. یہ بہت پرانا کنسیپٹ ہے اور یہ ہمارے ہر لیول کے بچے کو اس کا نو نہیں دینی چاہیے. تو میں اسپیشلی اس جو کورس کے اندر ٹیچرز ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کالج لیول پہ، ہائی اسکولس لیول پہ، یونیورسٹیز کے اندر بھی بچوں کو فری لانسنگ کا کانسیپٹ دیا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں ان اسکلس کے اوپر. چاہے اگر وہ فزکس پڑھ رہے ہیں تو فزکس کے ساتھ ساتھ ان کو نالج دیں، ان کو اسکلز دیں کہ ان میں سے چیزیں کس طرح بچے بنا سکتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹرز کے اندر اس کو نالج بھی دیں، اسکلز بھی دیں، ان کے بیہیویئرس کے اندر بھی یہ چیزیں آنی چاہیے. تو یہ تینوں چیزیں ہمارے ایک فری لانسرز کے لیے بھی ضروری ہیں کہ ہی آر شی مسٹ پوزیس گڈ نالج. اس کے پاس سفیشینٹ انف نالج ہو سبجیکٹ، اس فیلڈ، اس ایریا کے اندر، چاہے وہ پروگرامنگ کے اندر ہو، چاہے گرافک ڈیزائننگ کے اندر ہو، کنٹینٹ کے اندر ہو. ایک بندہ ہے جو لکھتا ہے، اپنی گگ ڈیولپ کرتا ہے کہ بھائی میں اپنی سروسز ایز اے کنٹینٹ رائٹر دینا چاہتا ہوں، جبکہ اس کو کنٹینٹ رائٹنگ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر وہ بندہ کیا کرے گا جب اس نے وہ سروس وہاں پہ پبلش کر دی اور دنیا نے اس کو دیکھا کہ یہ کنٹینٹ رائٹنگ میں جو ہے وہ اچھا کنٹینٹ رائٹر ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آئی ایم اے گڈ کنٹینٹ رائٹر، میں ریسرچ آرٹیکل لکھ سکتا ہوں، میں آپ کے لیے جو ہے نیوز بلاگس بنا سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں میں کام کر سکتا ہوں آپ کے لیے ایز اے کنٹینٹ رائٹر. اگر واقعی آپ کے پاس وہ نالج ایکسپرٹیز ہے تو آپ گرو کریں گے، اگر نہیں ہے تو آف کورس آپ تھوڑے ٹائم کے لیے تو مزے لیں گے، مگر اس کے بعد پھر آپ ڈیمورلائز ہو جائیں گے، پھر آپ کو ڈی ویلیو کیا جائے گا، آپ کو وہاں سے جو ہے وہ کک آؤٹ کیا جائے گا، آپ کے اکاؤنٹس بلاک کیے جائیں گے. کہ اس طرح کے جو وہاں پہ ہم تھرڈ وے سے روٹ سے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، ہم شو کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز ہے، ہم نے پروجیکٹ لے لیا ہے، تو پھر ہمیں وہاں پہ ریویوز کا جو کانسیپٹ فیس کرنا ہوتا ہے وہ بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو پہلے اپنا مائنڈ سیٹ کریں کہ واقعی مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اگر کرنا ہے تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جائیں. آپ کوئی بھی ایک اسکل بہتر طریقے سے سیکھ لیں، اس کی نالج بھی لے لیں، اس کے لیے اسکلز بھی ڈیولپ کر لیں. چاہے گرافک ڈیزائننگ آپ کو سیکھنی ہے سیکھ لیں پہلے. بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں آپ کو ملے ہوئے پاکستان کے اندر. اچھے سے ٹیچرس ہائر کریں، انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں، فری کورسز اٹینڈ کریں، ہائر کریں بندہ، پہلے کورسز سیکھ لیں، اپنے اسکلس کو ڈیولپ کریں. اس طرح نہیں کہ آپ اوور نائٹ آپ یہ ساری چیزیں سیکھ لیں گے، نہیں. آپ 1 2 2 3 4 منتھس تک آپ کمپلیٹ ایک اسکلفل ایکسپرٹ بن جائیں ایز اے فری لانسر، تب جا کے آپ سکسیزفل فری لانسر بن سکتے ہیں. ادروائز آپ فری لانسر بن نہیں سکیں گے. آپ کا وہاں پہ پھر اسٹے کرنا از ویری امپاسبل، کیونکہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جہاں پہ آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری پیشنیٹ رہنا ہے آپ کو، اینڈ یو ہیو ٹو ورک ود ویری فلی. آپ کو کنسسٹنسلی یہ کام کرنا ہوگا، ود اے وہاں پہ بیسیکلی کام کرنا ہے کہ آپ وہاں پہ آپ کو ویٹ کرنا ہے. آپ کو کبھی سم ٹائم آپ کو پروجیکٹس مل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ بہتر طریقے سے اسکل سیکھ لیں، کوئی بھی 1 2 3 جو بھی اسکلز ہیں
چیزیں آپ لینگویج آپ کی اچھی ہے, کنٹینٹ رائٹنگ آپ کی بہتر ہے, مگر اس کو پھر تھوڑا سا اس کو پالش کروا لیں تاکہ اس کو اور مزید بہتر کیا جائے. اگر آپ کنٹینٹ رائٹنگ آپ اچھا لکھتے ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ آپ کی اچھی ہے, آپ اس کو تھوڑا اسکلس دیکھ لیں, اس کو پریکٹیکلی چیزیں کو دیکھ لیں, سمجھ لیں کہ کس طرح ہوتی ہیں. اسی طرح گرافک ڈیزائنر آپ اچھے, آپ کو پتہ ہے سب چیزیں اس طرح ہوتی ہیں, مگر آپ کو کوئی پریکٹیکل کام نہیں ہے تو تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی کام لے لیں, آپ اس کے اوپر پریکٹیکلی ورک آؤٹ کر لیں تاکہ آپ اسکلس کو سیکھ لیں, آپ لرن کریں. یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو جب یہ چیزیں آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہوں گی, ناؤ یو آر ایبل کہ آپ اچھے طریقے سے یہ سارے سسٹم سمجھ لیا ہے آپ نے. اب آپ جو ہے ایک اچھا سا پلیٹ فارم سوچیں, دیکھیں, ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کہاں پہ کام کرنا ہے, کہ آپ کو اس جو ہے وہ کون سے پلیٹ فارم کے اندر, فریلانسنگ پلیٹ فارم کے اندر آپ کو کام کرنا ہے. تو آپ کہاں سے سٹارٹ لے رہے ہیں, آپ بیسک سے لے رہے ہیں جیسے تو آپ چلے جائیں fiverr.com پہ چلے جائیں, وہاں پہ اکاؤنٹ کریٹ کریں اور وہاں پہ اپنی سروسز آفر کریں جو بھی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے. ویری ٹرو, جو آپ کے سینس میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر اور ہم اپنے بزنس کے ساتھ سنسیئر ہیں, تو وہ ایکسپرٹیز وہاں پہ شو کریں. اگر نہیں آتی تو نہ گگس بنائیں. آپ کو کوئی کام نہیں آتا, آپ وہ شو مت ماریں کہ بھائی مجھے یہ بھی آتا ہے, یہ بھی آتا ہے. یہ آپ کا فیلیور ہے, اس سے آپ کو کبھی بھی کوئی سکسیس نہیں ملے گی. یہ میں آپ کو اسپیشلی ریکویسٹ بھی کرتا ہوں. سیکنڈ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ نے یہ چیزیں کر لی ہیں, اب آپ نے پلیٹ فارم بھی سوچ لیا ہے کہ بھائی مجھے فائور کے اوپر کام کرنا ہے, اپ ورک کے اوپر کام کرنا ہے, guru.com پہ کام کرنا ہے, واٹس ایور پلیٹ فارم یو ہیو چوزن. ناؤ سیکنڈ اسٹیپ از دیٹ کہ اب آپ اپنے ویسینٹی میں یا آج کل بہت سارے سوشل میڈیاز کے اوپر گروپس بنے ہوئے ہیں جس کے فریلانسر پاکستان ہے, یا اور بہت سارے فریلانسنگ کے جو ہیں وہ گروپس ہیں جہاں پہ فریلانسرز ہیں. آپ ان کے ساتھ ان گروپس میں جوائن کریں, آپ اپنا گروپ بنائیں, فریلانسرز کو جوائن کروائیں, اس ایریا سے بنائیں جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, تاکہ آپ کو وہاں پہ جو اپڈیٹس ملتی جائیں, کبھی کوئی چیز آپ کو ڈیفیکلٹ ملے تو وہ آپ اس کو ایزیلی سالو کر سکیں. سو یہ چیزیں دیز آر دا ویری امپورٹنٹ فار دا فریلانسر کہ پہلے آپ یہ چیزیں سیکھیں فریلانسنگ کے حوالے سے, کہ آپ کے پاس پہلے مائنڈ سیٹ ہو, پھر آپ کے پاس اسکل کو سیکھیں, سمجھیں, اس کو اور ایکسپلور کریں, اس کے اوپر ایکسپرٹیز پیدا کریں, اور بہتر سے بہتر کام کرنے کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں. پھر آپ اچھا سا پلیٹ فارم سلیکٹ کریں کہ ویئر یو وانٹ ٹو ورک اینڈ وانٹ ٹو ارن منی. آپ اس کو پھر کنسسٹنٹلی جو ہے آپ اس کے اوپر کام کریں, بی پیشنیٹ رہیں, اور صبر و تحمل سے آپ وہاں پہ کام کریں. اور سیکنڈ چیز جو یہاں پہ ہے امپورٹنٹ کہ پھر آپ جو ہے وہ کوئی بھی ایک گروپ جوائن کر لیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ فار دا فریلانسنگ کانسیپٹس کے حوالے سے. سو فریلانسنگ اسی طرح کہ ہم اب فریلانسنگ میں وہاں پہ دو امپورٹنٹ کانسیپٹس آ جاتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ ایک جو ہے امپلائر یا کوئی بندہ ہے جو وہاں پہ پروجیکٹ پوسٹ کر رہا ہے ویب ڈیزائننگ کا. اوکے جی, لیٹس ڈسکس ان اندر ویڈیو اباؤٹ دا ہاؤ فریلانسنگ کس طرح ورک کرتی ہے, اینڈ آلسو وی ول ڈسکس کہ فرام امپلائر پرسپیکٹیو سے بھی اور پلس میں ایز اے سیلر کی پرسپیکٹیو میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. سو لیٹس ڈسکس ان دا نیکسٹ ویڈیو. So thank you so much for watching this video and move to